میں علی گڑھ سے طارق مرتضیٰ آپ کے پاس لاک ڈاؤن 2020 سیریز کا ایک اور حصہ پارٹ 24B لے کر حاضر ہوا ہوں، جس میں ہم اور آپ 24A سے آگے کا کانٹینٹ دعا کی حقیقت پر ڈسکشن کریں گے۔ اس سے پہلے کہ پارٹ 24A میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ دعا مانگنے کا مفہوم کو اگر اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کی روشنی میں نہ سمجھا جائے تو یہ ایک مشکل ترین کانسیپٹ ہے۔ قرآن سورہ فرقان آیت نمبر 73 میں اپنے بندوں کی ایک روش بتاتا ہے کہ اس کے بندے کیسے ہوتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، یعنی جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیتوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ ان پر اوندھے منہ گونگے بہرے ہو کر نہیں گر جایا کرتے، بلکہ غور و فکر کرتے ہیں، پھر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہی وہ بات ہے جو آج کا نوجوان کرتا ہے، یعنی ہر بات کی چھان پٹک کر کے ہی چیزوں کو سمجھنا چاہتا ہے۔ وہ ان باتوں سے مطمئن نہیں ہو پاتا جو دین کی بجائے مذہب میں دعا کو لے کر رائج ہوتی ہیں۔ وہ کچھ بے حد سنگین سوال اٹھاتا ہے جس کا جواب نہ ملنے پر وہ یا تو دینی حلقوں سے دور ہو جاتا ہے یا پھر ایتھیزم یعنی دہریت کی طرف چلا جاتا ہے۔ بہرحال ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ دعا یعنی اللہ کو اپنی مدد کے لیے پکارنے کا مطلب اللہ کے دیے قانونوں کو پریکٹیکلی سماج میں پورا کرنا، اور اللہ کا دعا پر جواب دینا مطلب ان پریکٹیکل کوششوں کے نتیجے ملنا۔ یہ ہے اللہ کے دین میں دعا کی حقیقت۔ یہاں تک ہم نے پچھلے پارٹ میں سمجھ لیا تھا۔ اب آگے چلیے، جن چیزوں کو ہم اپنے سماج میں دعا کہتے ہیں وہ بھی ہیں قرآن میں۔ مثال کے طور پر سورہ آل عمران آیت نمبر 147 میں فرمایا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یعنی اے ہمارے نشو نما دینے والے، تو ہماری کوتاہیوں اور حد سے آگے بڑھ جانے کے نقصانات سے ہماری حفاظت کیجیے، ہمارے قدموں کو مضبوطی سے جمائے رکھیے اور ہمیں قوم کفار پر کامیابی دیجیے۔ یعنی وہ دعائیں جن میں انسان اپنی کسی آرزو کے پورا کرنے کے لیے درخواست کرتا ہے۔ یہ دعائیں اصل میں انسان کی آرزوؤں کی شدت کا مظاہرہ ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے اور آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مقصد وہ بنائیں جو اللہ کے قانون میں آتے ہوں، اور پھر ان کو پورا کرنے کے لیے اپنے اندر شدت پیدا کریں۔ قرآن سورہ اسراء آیت نمبر 11 میں ہم کو اور آپ کو دعا کے بارے میں گائیڈ کرتا ہے، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یعنی تمہاری ہر آرزو اللہ کے سیٹ قانون کے تابع رہنی چاہیے، ورنہ تم اپنا بہت نقصان کر بیٹھو گے۔ جب انسان کسی مقصد میں لگا ہوتا ہے اور اس مقصد کو پورا کرنے کی شدت سے آرزو جاگتی ہے اور انسان منہ سے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کچھ بولتا ہے تو یہ اس کا بولنا اس انسان کے ارادوں کو اور پکا کرتا ہے، جسے سائیکولوجی کے میدان میں آٹو سجیشن یا پیپ ٹاک کہتے ہیں۔ اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی مگر ہے اس سے ممکن کہ تو بدل جائے۔ کہا جا سکتا ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ انسان دعا کے ذریعے ہی اپنے اندر شدت پیدا کرے؟ اگر یوں ہی کر لے تو بات صحیح ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان دعا سے ہی اپنے اندر شدت پیدا کرے۔ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مقصد وہ چنا ہوا ہونا چاہیے جو اللہ نے دے رکھا ہے، یعنی وہ مقصد ہے کیا جس کے لیے آرزو کی جا رہی ہے، اور وہ ہے کیسا مقصد۔ پھر سے دہرا دوں، یعنی وہ مقصد ہے کیا جس کے لیے آرزو کی جا رہی ہے، اور وہ ہے کیسا مقصد۔ پھر اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے راستے کیا کیا اختیار کیے جائیں گے، اور یہ بھی بے حد امپورٹنٹ ہے کہ مقصد کو پورا ہونے پر جو نتیجے ملیں گے ان نتیجوں کا استعمال کہاں کہاں کیا جائے گا۔ ایک ایمان والا شروع سے آخر تک ان ساری سٹیجز کے لیے اللہ کے قوانین کو سامنے رکھتا ہے، یعنی وہ اللہ کو اپنے سامنے رکھتا ہے۔ اس کی طلب اور آرزو بھی اللہ کے ہی مقصد کو پورا کرنے کی ایک کڑی ہوتی ہے، اس لیے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے منہ کے بولوں سے پکارتا ہے۔ یہ بات ہمیں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ لینی چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے سیٹ کیے قانون کے تحت ہی ہوتا ہے، یہاں تک کہ انسان کے اندر دعا کے ریسپانس میں جو انر اسٹرنتھ ابھرتی ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سیٹ کیے ہوئے قانون ہی کا مظہر ہوتی ہے۔ وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے کہ کہیں معجزے کے طور پر باہر سے آ جاتی ہو۔ ہم نے اور آپ نے اس سے پہلے کے کسی پارٹ میں سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ عالم خلق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون چلتا ہے، اور اس قانون کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بھی نہیں بدلا کرتے۔
یہاں ایک پوائنٹ اور سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے انسان کی ذات کے اندر ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ اگر انسان چاہے تو وہ اپنی ذات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک صفت کو چھوڑ کر تمام تر صفات کی نشو و نما یعنی ڈیولپمنٹ کر سکتا ہے۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ اللہ کی ہر صفت لامحدود ہے، اور ہمارے اندر جو بھی اللہ کی صفت ہے یا ہم ڈیولپ کریں گے وہ محدود دائرے میں ہوگی۔ خود اللہ نے یہ خاصیت انسان کے اندر ڈال کر انسان کو بھیجا ہے کہ انسان اللہ کی صفات کو ڈیولپ کر لے۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی خالق اور انسان بھی خالق، اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن سورہ سورہ مومنون آیت نمبر 14 میں انسان کے بننے کی ساری سٹیجز کو بیان کرنے کے بعد کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، یعنی بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جو تمام بنانے والوں سے احسن بنانے والا ہے، یعنی اللہ بھی خالق اور اس کی کائنات میں اور بھی خالق، اسی وجہ سے اللہ نے خالقین لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ کی یہ صفت جو انسان چاہے اپنے اندر ڈیولپ کر لے، اسی طرح سے اور بھی باقی صفات کا بھی یہی معاملہ ہے، بس ایک صفت کو چھوڑ کر، وہ ہے فاطر کی۔ فاطر کہتے ہیں ایسا بنانے والا جو کسی بھی چیز کو بنا اس کے را مٹیریل کے بنا دے۔ خالق کہتے ہیں ایسا بنانے والا جو را مٹیریلز کے ساتھ کسی چیز کو بنائے۔ ہر انسان کو کچھ بنانے کے لیے را مٹیریل چاہیے ہی چاہیے ہوتا ہے، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ چیزیں بنا کسی را مٹیریل کے ہی بنا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس نے یہ زمین اور آسمان بنا کسی را مٹیریل کے بنا دیا۔ فرمایا سورہ فاطر آیت نمبر 1 میں الحمدللہ فاطر السماوات والارض، حمد و ستائش ہے اللہ کے لیے جس نے سماوات اور زمین کا فطر کیا، یعنی ان کو بنا کسی را مٹیریل کے بنا دیا۔ عالم امر میں ہم نے یہ بھی پچھلے پارٹس میں کسی میں سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ عالم امر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فاطر ہیں، وہاں وہ بنا کسی را مٹیریل کے چیزوں کو بنا دیتے ہیں۔ عالم خلق میں اس دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قانون پھر خلقت کا ہو جاتا ہے، مطلب را مٹیریل کے ساتھ بنانے کا ہو جاتا ہے۔ اسی سے تعلق رکھتی ہے ایک مثال اپنے اندر بھی دیکھتے چلیے۔ اللہ نے ہماری ذات بنائی، وہ بنا کسی را مٹیریل کے بنائی، یعنی فطر کی، مگر جب ہمارا جسم بنایا تو اس کو الگ الگ را مٹیریلز سے بنایا، لہٰذا اس کے لیے خلق یا خالق کا لفظ استعمال کیا۔ یہاں ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، اس لیے بہت شارٹ میں اس کو بس مثال کے طور پر لے کر آ گئے ہیں۔ اصل بات جو ہماری آپ کی چل رہی تھی وہ یہ ہے کہ انسان جب اللہ کے قوانین کے تحت اپنی زندگی کا کچھ مقصد بناتا ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ اللہ کو پکارتا بھی ہے، جسے آپ اپنی اصطلاح میں دعا کہتے ہیں۔ تو جب انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر اللہ کی صفات کو ڈیولپ کرے، جن کے ذریعے سے اس کے سامنے جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے۔ اور یہی وہ فرق ہے جو ہم کچھ دیر پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ انسان اگر چاہے تو اپنے اندر بنا دعا کے آرزو کی شدت تو پیدا کر سکتا ہے، جی بالکل کر سکتا ہے، مگر بنا دعا کے اس انسان کے اندر اللہ کی صفات نہیں ڈیولپ ہوں گی، جس کی وجہ سے اس کی ذات کی پراپر نشو و نما نہیں ہو پائے گی، جو انسان کے پیدا ہونے کا اصل مقصد ہے۔ اور اگر اللہ کی صفات کی نشو و نما نہیں ہوئی تو جو بھی مقصد ہو وہ انسان لے کر چلا ہے، بھلے ہی شروع میں وہ اچھا لگے، مگر بہت ممکن ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے راستے وہ انسان بیچ میں کہیں غلط استعمال کرنے لگ جائے، یا پھر اس اچھے مقصد سے حاصل کردہ ریزلٹس، اس کے نتائج کا غلط استعمال کرنے لگ جائے۔ لیکن اگر انسان کے اندر الگ الگ طرح سے اللہ کی صفات ڈیولپ ہو گئی ہیں، ان کی نشو و نما ہو گئی ہے، تو وہ ان سارے خطروں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور ایسا انسان پوری انسانیت کے لیے سراپا رحمت بن جاتا ہے، جو اس دنیا میں اس کی عین ذمہ داری ہے۔ کچھ دعائیں جو امت میں رائج ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ دعا پڑھنے کو کہا ہے اور اس موقع پر وہ دعا پڑھنے کو کہا ہے، یا گھر سے نکلتے پر یہ پڑھو وغیرہ وغیرہ، تو یہ بات ہم اور آپ بہت اچھے سے سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام دعائیں کس کو سمجھا رہے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ وہ یہ تمام دعائیں کس کو سمجھا رہے ہیں۔ وہ ان صحابہ صحابیہ کو دعائیں بتا رہے ہیں جو ان کے مشن میں ان کے ساتھ اپنے پورے تن من دھن سے لگے ہوئے ہیں، جس کو قرآن نے سورہ یوسف آیت نمبر 108 میں فرمایا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمِنَ اتَّبَعَنِي، یعنی کہو
کہ یہ میرا راستہ ہے جس کی طرف میں سب کو اپنی پوری بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں، اور ان کا راستہ بھی یہی ہے جو اپنی خوشی سے بنا کسی زور زبردستی کے میری پوری اتباع کرتے ہیں۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہم سب مل کر تو اللہ کے پروگرام کو پورا کرنے میں بنا تھکے لگے رہتے ہیں، اور اللہ کے قانون کے علاوہ میں اپنے لیے کوئی اور قانون نہیں چاہتا، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مشرکوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ کی طرف یا اللہ کا راستہ، الی اللہ یا فی سبیل اللہ کیا ہوتا ہے، اس کو ڈیٹیل میں جاننے کے لیے ہماری اس سیریز کا پارٹ 3 ضرور دیکھیں۔ بات ہم لوگ دعاؤں کے ضمن میں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں سکھائی ہیں، بے شک سکھائی ہیں، مگر غور یہ کرنا ہے ہم کو اور آپ کو کہ کن کو سکھائی ہیں اور ان کی زندگیوں کا مقصد کیا تھا، اور ہم کون ہیں اور ہماری زندگیوں کا مقصد کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ اگر ہمارا بھی وہی مقصد ہے جو مقصد ان کا تھا، جن کو قرآن والذین معہ یعنی اور جو ہمارے رسول کے سچے ساتھی ہیں کہہ کر پکارتا ہے، تب وہ تو دنیا میں بے حد پر اثر دعائیں ہیں اور ہماری ذات کی نشو و نما کے لیے کافی ہیں۔ لیکن اگر ہماری زندگیوں کا مقصد وہ نہیں جو صحابہ کرام کا تھا، تو یہ دعائیں صرف ہمارے منہ سے نکلے ہوئے کچھ بول ہیں جن کا ہماری ذات سے کوئی تعلق نہیں، اور ان دعاؤں کی صرف اتنی ہی حیثیت ہے جیسے دوسری قومیں اپنے کاموں کے لیے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکار لیتی ہیں۔ یہاں بات صرف اتنی موجود ہے کہ ہم روایتی طور پر اللہ کا نام لے رہے ہیں، یعنی کسی ایسے خدا کا جس کے نام کو تو ہم پہچانتے ہیں، مگر ہم نے اس کا نہ تو حق ہی دیا ہے اور نہ ہی اس کے بنائے قوانین سے اپنی زندگیاں ہی چلائی ہیں۔ یہاں تک آتے آتے ہم لوگوں نے اب تک 2 حصوں میں دعا کی حقیقت اور ہماری دعائیں مانگنے کی نوعیت کے اوپر ڈسکشن کیا، جس میں ہم نے سمجھا کہ دعا مانگنا اور اس کا اللہ کی طرف سے جواب دینا مطلب اللہ کے اس دنیا کے سیٹ کیے ہوئے قانونوں کے ذریعے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، اور جب ان کوششوں کے نتیجے نکلنے شروع ہو گئے یا نتیجے نکل آئے تو اسے قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اس دعا یعنی اس پکارنے کا جواب دے دیا۔ اور جو ہم خود دعا کرتے ہیں اپنے منہ سے بول کر، تو وہ کسی آرزو کو پورا کرنے کے لیے اپنے اندر اور زیادہ جذبات اور شدت ابھارنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اب چاہے اس کا پتہ انسان کو ہو، چلے یا نہ چلے، لیکن جب وہ اپنے منہ سے بول کر کچھ کہتا ہے تو اس کے اندر ہمت اور استقامت پیدا ہوتی ہے اپنے مقصد کے لیے، جس سے اس کی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے اگر وہ مقصد اللہ کے سیٹ کردہ قوانین کے تحت آتا ہے، اور اگر نہیں تو کچھ بولنے سے بہرحال ہر انسان کے اندر جذبات ابھریں گے ہی، کیونکہ یہ بھی اللہ کا ہی سیٹ کیا ہوا ایک قانون ہے جسے آٹوجینک ٹریننگ یا آٹو سجیشن کہتے ہیں سائیکولوجی کی فیلڈ میں، مگر اس کی ذات کی نشو و نما نہیں ہوگی، اور جس کو قرآن نے سورہ الشورى آیت نمبر 20 میں اپنی اصطلاح میں کہا، وہ نقصان انسان کو ہو جائے گا۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، یعنی جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کی آخرت یعنی آگے کی زندگی میں اسے فائدہ پہنچے تو ہم اس کی کھیتی کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اگر کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو اس کو اس میں سے دے دیتے ہیں، مگر اس کا آخرت کی زندگی میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یعنی اگر انسان اللہ کے سیٹ قوانین کو مقصد بناتا ہے اور ان کو پورا کرنے کے لیے اپنی پوری بصیرت لگا دیتا ہے اور اپنے جذبات کو اور زیادہ ابھارنے کے لیے اپنے رب کو اپنے منہ کے بولوں سے پکارتا ہے، تو اللہ کا قانون اس کو اور زیادہ دے دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان اللہ کے مقصد کو اپنا گول نہیں بناتا تو پھر وہ جو کچھ بھی کوشش کرتا ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے جو بھی بولتا ہے، اس سب کا نتیجہ اتنا ہی مل جاتا ہے جتنی اس نے کوشش کی ہوتی ہے، اور ایکسٹرا سے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ اب اگلے پارٹ میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انبیاء کرام کی وہ ذاتی دعائیں جو قرآن نے ریکارڈ کی ہیں ان کی کیا حقیقت ہے، اور وہ دعائیں ہمارے لیے کیسے مناسب ہیں اور آج کے ہمارے حالات میں کیسے کارگر ہیں۔ تب تک اللہ کو پکاریے، یعنی اس کے حکموں کی اتباع کیجیے،
اور اس کے رسول کا ساتھ دینے کا پلان بنائیے، تاکہ ہمارا آپ کا اپنے رب کو پکارنا ہماری ذات کے لیے فائدہ مند ہو جائے اور ہمارے حالات بہتر ہو جائیں اور امت ڈر اور خوف کے عذاب سے باہر آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر ہماری اس لاک ڈاؤن 2020 سیریز کے کچھ پارٹس آپ سے مس ہو گئے ہوں تو برائے مہربانی 8279865903 پر واٹس اپ میسج ڈال دیجئے، انشاءاللہ مسنگ پارٹس آپ کو جلد از جلد بھیج دیے جائیں گے۔